عزیزوں خاص توجہ کرنا، بیٹیوں سے پیار بڑا ضروری ہے، وہ حضور نے کر کے دکھایا ہے، لیکن ان کی تربیت بھی پھر ایک دفعہ بولیے گا، تربیت یہ بچی کی ماں کو بھی سمجھائے، یہ خود بھی محنت کرے، یہ نرم کومپلے، ان کا مزاج جیسے آپ بدلیں گے ویسے ہی ان کے ذہن کے اندر شروع سے یہ بات ڈالیں کہ خدمت سے انسان بنتا ہے، محنت سے انسان بنتا ہے، کوشش سے انسان بنتا ہے۔ نبی پاک دنیا کی ہر نعمت لا کر اور پیار بڑا ہے، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ بڑا پیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ساتھ جو افکار ہے، جو نظریات ہے، جو تربیت، وہ بھی کمال کا ہے۔ حضرت فاطمہ بڑی ہو گئی اور 18 سے 15 سال عمر کہی جاتی ہے، 15 سے لے کر 24 سال کی عمر میں تو آپ کا وصال ہو گیا بعض روایات میں، کچھ نے 29-30 بھی لکھا ہے، لیکن 30 سے زیادہ کسی کتاب میں۔ تو وہ جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، کم عمری کی شادی منع ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، معاشرہ یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نبی پاک نے 15 سال کی عمر میں بچی کی شادی، بولے نا ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جاگے ذرا، اٹھے ذرا، کھولے آنکھیں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ کتنی سال میں شادی کر دی؟ بولے سارے، کتنے سال؟ کھل کے بولے، نہیں بول رہے آپ، پھر بولیے۔ حضور نے شادی فرمائی اور 20 سال عمر تھی حضرت علی کی، تو جو بچے کو بھی انتظار کر رہے ہیں، بچی کو بھی انتظار کرا رہے ہیں، وہ بتلائیں نیکی کا دروازہ کھول رہے ہیں کہ گناہ کا؟ اب تو میڈیا نے جو تباہی کر دی ہے، سوسائٹی کے اندر جو گند انڈیل دیا گیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم ابھی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم میڈیا سے متاثر ہو گئے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں پرچہ ہو جائے گا، مقدمہ ہو جائے گا، چلو 18 سال میں ہی کر دو۔ کس بات کا انتظار ہے؟ بی ایس سی کا، ایم ایس سی کا؟ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ ہمارے لیے دستور حیات وہ ہے جو رسول پاک نے بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ۔ یورپ کہتا ہے 18 سال کے بعد بچے کو پوچھ نہیں سکتے، میرے نبی فرماتے ہیں ہم 18 سال کے بعد اسے بھیجی وہاں دیتے ہیں جہاں اسے گناہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جہاں اسے حاجت نہیں رہتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا ارادہ کیا، بڑے رشتے آئے، لیکن حضور نے فرمایا میں رب کی مرضی کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر جب رشتہ آیا تو حضور نے فرمایا میری بیٹی کا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پہ فرما دیا ہے، میری بیٹی کا نکاح آسمانوں پہ۔ حضرت علی کا ارادہ تھا پر پوچھتے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک دن گھیر لیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بڑے بدبخت اور کم ظرف ہے وہ لوگ جو صحابہ کی محبت کو سمجھتے نہیں، گھیر لیا اور کہنے لگے علی حضور کی بارگاہ میں جا کے تم کہتے کیوں نہیں فاطمہ کے رشتے کے لیے؟ تو جناب علی کہنے لگے میرا تمہیں پتا تو ہے، میرے پاس مکان کوئی نہیں، میں تو مسجد میں سوتا ہوں، کاروبار کوئی نہیں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے پتہ مصطفیٰ کو بھی ہے، تو جا تو صحیح۔ جناب علی کہتے ہیں میں آ تو گیا، باقی 3 دوست دروازے پہ کھڑے رہ گئے پر میں گردن جھکا کے بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی کدھر آئے ہو؟ کہتے ہیں میں چپ، کوئی کام ہے؟ میں چپ۔ بتایا تو اسے جائے نا جسے پتہ نہ ہو، خبر تو اسے کی جائے جسے اطلاع نہ ہو۔ خود ہی حضور بولے، فرمایا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان نے بھیجا ہے، میرے حبیب پاک سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر دینے کو کچھ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں بیٹے کے پاس پیسے ہونے چاہیے، بدتمیز جتنا مرضی ہو، مالدار ہونا چاہیے، بد اخلاق جتنا، اسے دعائے قنوت بے شک نہ آتی ہو، پیسے گننے آتے ہو، یہ ہمارا مزاج رہ گیا ہے۔ پھر وہ پیسوں کی بات ہی کرتا ہے، وہ تجھے بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیرے گھر میں جب زیور لے کے آؤں گا تو تو بتا تو بچی کو کیا دے کے بھیجے گا۔ سودے بازی ہو رہی ہے، سودے ہو رہے ہیں، لکڑیوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، زیور سے نکاح ہو رہے ہیں، چل رہا چکر، جس چکر میں لوگ شادی کرتے ہیں پھر وہ چکر ساری زندگی چکر ہی رہتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دیکھ کے شادی کرو۔ حضرت علی سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کرنے لگے حضور میرے پاس جو ہے اس کا آپ کو پتا تو ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ فرمایا وہ زرہ تھی ایک تیرے پاس، کہا حضور ہے، فرمایا جا بیچ کے آ۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے میں باہر نکلا تو عثمان غنی دروازے پہ کھڑے تھے
کیا ہوا؟ حضور نے یہ حکم دیا تو فرمایا لا مجھے بیچ دے. فرماتے ہیں 600 دینار کی عثمان نے خرید لی. کتنے کی؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں بیچ کے اندر آیا, حضور کو 600 دینار دیا, فرمایا اس کا جوڑا صفیہ سے کیا لے آئے فاطمہ کے لیے, اس کی خوشبو خرید لے, یہ باقی پیسے حق مہر کے لیے رکھ لے. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو عثمان پھر دروازے پہ کہنے لگے علی رشتہ طے ہو گیا ہے. کہا ہو گیا ہے. تو فرمانے لگے پھر جب تیری شادی ہے تو دوست کو تحفہ تو دینا ہی پڑے گا. کہا آپ کی مرضی ہے. تو کہنے لگے یہ زیرہ تحفے میں رکھ لو, بڑی قیمتی ہے, بڑی پیاری ہے, میں نے بڑے پیارے دوست سے خریدی ہے, یہ رکھ لو تحفے میں. فرماتے ہیں زیرہ مل گئی. اب حضور نے فرمایا علی کل آنا, طے شدہ بات کل بتاؤں گا. میرے نبی پاک نے حضرت صفیہ کی ڈیوٹی لگائی, حضرت عائشہ کی ڈیوٹی لگائی کہ فاطمہ سے پوچھو, فاطمہ سے بچہ تو مرضی کی شادی کرے اور بچی میں بڈ نہیں چڑھنی. کیوں بھائی؟ آپ کو اجازت تھی مرضی کی شادی کرنے کی ابا جی کو؟ بھائیوں کو اجازت ہے, گریبان میں ناخن دیا ہوا ابا جی کہ میری مرضی چلے گی, اور بیٹی کی باری. بھائی جان کہہ رہے ہیں جو ساری رات تباہی کرتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, گند کرتا ہے ٹیلی فون پہ, وہ کہتا ہے خبردار بہن کا موبائل بچہ تو کاٹ دوں گا. بھائی اس کا بجے تو کاٹ دے گا, تجھے اجازت ہے جو مرضی کرنے کی؟ بہن کے موبائل پہ میسج آیا تو ٹکڑے کر دوں گا, اور تیرے پہ آیا تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو خود ٹھیک نہیں وہ مت سمجھے کہ اس کا گھر بچے گا, اللہ اسے سزا دے گا. مت سمجھے کہ گھر بچے گا, شرم آنی چاہیے. اور والد صاحب کہتے ہیں تیدہ کی کام میں انہوں کیوں پوچھی دے, تجھے یہی دین یاد آیا ہے؟ بس یہ دین ہے میرے رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا صفیہ اور فاطمہ سے پوچھو, عائشہ فاطمہ سے پوچھو. کہتی ہیں دونوں پوچھنے گئی, حضرت فاطمہ سے کہا, وہ چپ کر گئی. چپ بھی ہاں ہوتی ہے, لیکن حضور نے فرمایا میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا, خود جاؤں گا. خود گئے, بیٹھے, ماں کی ڈیوٹی لگائی, پھپھی کی لگائی, پھر خود گئے, جا کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ ختیجہ ہوتی تو میں نہ آتا, لیکن میں خود آیا ہوں. دیکھنا انہیں یہ نہیں سمجھنا کہ نبی کا حکم ہے, میں تیرا باپ ہوں, اور باپ بھی وہ ہے جو تیرے ساتھ رحمت والا سلوک کرنے والا ہے. فرمایا فاطمہ تجھے انکار کا پہلے تجھے انکار کی اجازت ہے, پھر اقرار کی خواہش ہے تجھے, اور کوئی ناراضگی نہیں. تو بول علی بن ابی طالب کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دوں تو راضی ہے؟ حضرت فاطمہ پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی حضور میری کچھ شرطیں ہیں, میری کچھ, ہم تو اجازت نہیں دیتے. بیٹی کو پورا حق حاصل ہے. یا رسول اللہ میری شرط ہے ایک. اللہ اکبر. حضور ناراض نہیں ہوئے, خوش ہوئے. میری شرط ہے, ہم تو اجازت ہی نہیں دیتے بیٹی کو بولنے کی. میاں صاحب کہتے ہیں تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لی جاگیرا, تیاں لئی پردیس وے بابل, پترا لی جاگیرا, چپ رہنا, منہ کچھ بھی نہ کہنا, اے تیاں دیاں تقدیرہ. ان کو صرف حکم ہے کہ تم نے بولنا نہیں, تمہارا حصہ بھی نہیں. اگر تم نے جائیداد میں حصہ مانگا تو میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. ادھر خاوند کہتا ہے جا میکے سے لے کے آ, ادھر بھائی کہتے ہیں تو حصہ لینے آئی ہے, باپ کہتا ہے تو حصہ لینے. وہ کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتی ہے, کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتی ہے. وہ کہتی ہے گھر جاؤں تو بیٹے کوستے ہیں, کہتے ہیں جا اللہ مامے سے حصہ لے کے آ. بیچاری بڑھاپے میں دیواروں سے چمٹتی ہے, کہتی ہے خدایا میں کیا کروں, تو بیٹوں کے لیے سنبھال رہا ہے یہ جائیدادیں, بیٹوں کے لیے. تو مر تو صحیح, یہ تو سوچ کے تیرا ختم دلاتے ہیں, سوچ کے ان کے لیے ظلم کرتا ہے بہن پر اور بیٹی پر.